فالحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية صدق الله العظيم. قابل عزت، قابل احترام حضرات سامعین کرام، حضرت رسول اکرم علیہ السلام کی بابرکت زندگی کا تذکرہ خیر گامزن ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام سن 6 ہجری کا آغاز ہو چلا ہے۔ اچانک ایک روز رسول پاک علیہ السلام رات کے اندر ایک عجیب خواب دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ المکرمہ آپ گئے ہیں۔ آپ نے خانہ کعبہ کا، خانہ خدا کا طواف کیا، اور آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے بھی قربانیاں پیش کی، اور آپ کے ساتھیوں نے کوئی حلق کر رہا ہے، کوئی سر منڈوا رہا ہے۔ اس طرح کا خواب رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا۔ اس کے اندر کوئی مہینہ، کوئی سن خواب کے اندر طے نہیں تھا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ پیغمبر کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو اس خواب کا تذکرہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ صحابہ کرام مچل گئے، بے چین ہو گئے، اور کیوں نہ ہو خود رسول پاک علیہ السلام کا شوق اور اشتیاق بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ انسان کا اپنا آبائی وطن، انسان کا اپنا آبائی شہر، جہاں پر جو انسان جس کی پیدائش ہوئی ہے اس کو وہ اپنا پیارا عظمت والا بابرکت گھر ہر انسان کو پیارا ہوتا ہے، وطن وطن ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے دل کے اندر بھی یہ لگن تھی، اور کیوں نہ ہو مکہ المکرمہ سے آپ کو تشریف لائے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ ہو چلا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام مچل گئے، بے چین ہو گئے، اور صحابہ کرام کا ایک بڑا قافلہ، بڑا جم غفیر، روایتوں کے اندر بیان کیا گیا کہ 1400 یا 1500 افراد کا قافلہ اس بات پر مشتمل ہو گیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہدی کے جانور یعنی قربانی کے جانور بھی اپنے ساتھ لے لیے، اور آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا یہ قافلہ عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ المکرمہ کی جانب ان کا سفر رواں دواں ہے۔ راستے کے اندر رسول پاک علیہ السلام مقام حدیبیہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، بعض روایتوں کے اندر اس کو ایک کنویں کا نام تجویز کیا گیا کہ حدیبیہ کے نام سے وہاں پر ایک کنواں موسوم ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حدیبیہ کی اس جگہ پر، اس مقام پر قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام نے اہل مکہ کے نظریات کو بھاپنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک ساتھی کو وہاں پر بھیجا، مکے کے اندر کے لوگوں کے ذہن و خیال کو تاڑا جائے کہ کیا ان کا اظہار خیال ہے۔ لوگوں کے اظہار خیال کو وہاں پر محسوس کیا۔ اس آدمی نے جا کر کے، اس کاشف نے جا کر کے معلوم کیا اہل مکہ کا بڑا زور شور، بڑا ایک عجیب انداز ہے کہ ہم محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو یہاں پر گھسنے نہیں دیں گے۔ کسی طرح سے ان کو بھی یہ خبر لگی ہے کہ محمد ایک بڑے قافلے کے ساتھ مکہ المکرمہ آ رہا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے ارادے سے نکلا ہے، لیکن ان کی سرگوشیاں بڑی تیز ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے اس بات پر عزم مصمم کیا کہ ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو مکے کے اندر گھسنے نہیں دیں گے۔
اس بات پر ان کی یہ میٹنگیں ہوتی ہیں کہ سارا عرب ہمیں کیا کہے گا کہ محمد تو غلبہ پا گیا مکے کے اوپر، کہ محمد نے مکے کے اوپر چڑھائی کی ہے اور محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گھس چلا ہے۔ انہوں نے اس بات پر میٹنگیں کی کہ محمد کو ہم ہرگز گھسنے نہیں دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی جانب سے آدمی بھیجے، قاصد بھیجے ہیں، اس معنی کر بھیجے کہ لوگوں سے کہو، اہل مکہ سے کہو، مکے کے ان حضرات سے کہو کہ ہم لڑنے کے ارادے سے، جنگ کے ارادے سے ہرگز نہیں آئے ہیں، ہمیں تو صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، واپس لوٹ جائیں گے، جنگ و جدال یا قتل و قتال، معرکہ آرائی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ غرضے کہ ان لوگوں نے ایک نہ سنی، ان لوگوں نے کہہ دیا، صاف صاف کہہ دیا۔ ادھر سے عروہ بن مسعود ایک بڑا سردار ہے، وہ آتا ہے رسول پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہتا ہے، اہل مکہ نے اس کو بھیجا ہے کہ جاؤ محمد سے کہو کہ یہیں سے واپس ہو جائیں، ورنہ برا ہوگا اس کا نتیجہ اور اس کا انجام غلط ہو جائے گا۔ وہ آ کر کے رسول پاک علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور اہل مکہ کی اس خبر کو رکھتا ہے کہ مکے والے آپ کو یہاں پر گھسنے نہیں دیں گے، آپ یہیں سے واپس ہو جائیے۔ رسول پاک علیہ السلام جو بھی قاصد ان کے پاس آتا ہے، آپ اس کو اچھے سے جواب دیتے ہیں اور وہ جا کر کے مانوس ہوتا ہے اور مکے والوں سے رسول پاک علیہ السلام کی بات پہنچاتا ہے کہ محمد کا ارادہ کسی طرح سے لڑنے کا نہیں ہے، صرف عمرے کے لیے آئے ہیں۔ عروہ بن مسعود آتے ہیں، وہ بھی اپنی بات رکھتے ہیں کہ اہل مکہ نے اس طرح سے اس بات کو کہا ہے۔ چنانچہ رسول پاک علیہ السلام نے ان سے بھی یہی جواب دیا کہ ہمارا ارادہ کسی طرح قتل و قتال کا نہیں ہے، آپ جائیے، آپ ان حضرات سے کہیے گا کہ ہم مکے کے اندر کسی غلط ارادے سے نہیں بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ عروہ بن مسعود یہاں سے اس طرح کے تأثرات لے کر کے گیا اور اہل مکہ سے کہا کہ میں نے تو عجیب طرح کے سردار دیکھے ہیں، میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس میری رسائی ہے، لیکن جس قدر محبت اور عقیدت محمد کے ساتھیوں کو محمد سے ہے، رب کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کا بھی ایسا معاملہ نہیں دیکھا۔ وہ تو اپنے محبوب پر، وہ تو محمد پر اپنی فدائیت کا جذبہ اس طرح سے پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ محمد کی ایک آواز پر لبیک کہنے کو سبھی حضرات تیار ہیں۔ عروہ بن مسعود نے جا کر کے اس بات کو رکھا۔ غرضے کے رسول پاک علیہ السلام نے اب اس مرتبہ دونوں جانب سے قاصد آتے رہے جاتے رہے، یعنی دونوں جانب سے جوابات اس طرح کے چلتے رہے۔ محمد علیہ السلام کی جانب سے جواب یہ ہے کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں، عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اہل مکہ کا جانب سے قاصد کا جواب یہ ہے کہ یہیں سے واپس لوٹ جائیے، ہرگز داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ داماد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مامور کیا اور آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی آپ جائیے گا، آپ مکے کے صاحب ثروت انسان ہیں، آپ کی شان اور آن ایک الگ چیز رکھتی ہے، آپ وہاں پر جائیے اور اہل مکہ کو سمجھائیے گا، اور اس کے بعد میں جو مسلمان مکہ المکرمہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان سے میرا سلام عرض کیجئے گا اور ان سے بتلائیے گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن اور ہیں کہ جس کے بعد میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور آپ لوگ یہاں سے کھل کر کے اسلام کی دعوت قبول کریں گے، اسلام کے معمولات کو آپ کھل کر کے انجام دیں گے، ان سے میرا سلام کہیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اہل مکہ کے پاس۔ آپ اہل مکہ کے پاس پہنچے، اہل مکہ سے اپنی اس بات کو رکھا ہے کہ محمد اس معنی کر یہاں پر آئے ہیں، محمد کا ارادہ یا ہم سبھی کا ارادہ کوئی غلط نہیں ہے، آپ سے جنگ و جدال کا ارادہ ہرگز نہیں ہے، آپ صرف ہمیں عمرہ کرنے دیجئے گا۔ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بڑے غور سے سماعت فرمایا اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ عثمان غنی آپ ٹھیک ہیں، اس بات کو لے کر کے آئے ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ عمرہ کر لیں، لیکن آپ کو تو اجازت ہے، لیکن محمد اور اس کے دیگر ساتھیوں کو یہاں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر رسول پاک علیہ السلام کی صحابی اس بات کو سماعت فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر مامور ہیں۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کسی طرح سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر کسی طرح سے رسول پاک علیہ السلام کے پاس، ایک جھوٹی خبر رسول پاک علیہ السلام کے پاس اہل مکہ کی
پہنچتی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کو بڑا فکر لاحق ہوا، آپ بڑے غمزدہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اکٹھا پھر فرمایا، آپ علیہ السلام نے یہ پیغام فرمایا کہ جس کو رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، لوگوں تحقیق کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو محمد سے ایک پیڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے محمد کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اس طرح سے آگاہ کیا اور صحابہ آتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ سے مس کرتے ہیں، یعنی اس بات پر رسول اللہ نے بیعت کی کہ یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے، ان سے قتل و قتال کیا جائے گا۔ اس طرح کی بیعت رسول پاک علیہ السلام کے، انہوں نے ایک قاصد کو، عثمان غنی کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بات کے شہید کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے آخر میں اپنے بائیں ہاتھ کو، اپنے الٹے ہاتھ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر اس طرح سے رکھ کر کے صحابہ کرام کے سامنے عزم کیا کہ لوگوں یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ رب کی قسم اللہ کی اس ادا کو اللہ نے اس قدر محبوب فرمایا اور دوبارہ ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی اس طرح کے معاملات کو رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں مکہ کی جانب سے، اہل مکہ کی جانب سے سہیل بن عمر، دیگر حضرات آئے ہیں۔ سہیل بن عمر آ کر کے کہتے ہیں کہ اے محمد، بلکہ بات ایسی نہیں ہے، آپ تک عثمان غنی کی شہادت کی یہ خبر غلط پہنچی ہے، عثمان حیات ہیں، صحیح سلامت ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ عثمان کو وہاں پر روکا گیا ہے، آپ تک کسی نے یہ خبر غلط پہنچائی ہے، بلکہ میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ عہد و پیمان ہو جائے، مجھے اہل مکہ نے بھیجا ہے یہ سمجھ کر کے کہ آپ سے کچھ عہد و پیمان پر بات چیت ہو جائے، معاہدہ ہو جائے۔ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے سہیل بن عمر نے معاہدے کی بات رکھی۔ معاہدے کے لکھنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کی باتوں کو تجویز فرماتے ہیں، کاغذ پر نوٹ فرماتے ہیں۔ پہلا معاہدہ اوپر سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ سہیل بن عمر کہتا ہے کہ اے محمد، ہم رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، پہلے اس کو صرف اتنا لکھیے گا بسمک اللہم، یعنی شروع صرف اللہ کے نام سے، ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں، رحمان الرحیم کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد میں معاہدے کے جو شرائط تھے ان کو لکھنا تجویز فرمایا گیا، ان کو لکھنا شروع کیا گیا۔ معاہدے کے اندر پہلی بات یہ لکھی گئی کہ اس سال آپ یہیں سے واپس جائیں گے، آپ حدیبیہ سے واپس لوٹ جائیں، آپ عمرہ نہیں کریں گے۔ پہلی بات یہ نوٹ فرمائی گئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی نوٹ فرمائیے، لکھیے گا۔ دوسری بات اس کے اندر تجویز فرمائی گئی کہ آئندہ سال آپ آئیے گا، اگلے سال آپ آئیں اور تلواروں کے ساتھ، آپ ہتھیاروں کے ساتھ نہ آئیں، اگر تلوار کسی کو لانی ہے تو نیام کے اندر رہے، باہر ہرگز نہ نکلے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط حضرت علی سے فرمایا رسول پاک علیہ السلام کے سامنے کہ لکھیے گا مکے سے اگر کوئی آدمی چل کر کے مدینہ پہنچ گیا ہے آپ کو اس کو واپس لوٹانا ہوگا۔ چوتھی شرط یہ لکھی گئی کہ اگر کوئی آدمی مدینہ المنورہ سے مکے کے اندر آ گیا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی شرائط کا دخول اس عہد نامے کے اندر ہوتا شروع ہو گیا، چلا گیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام وہاں پر بڑے عجیب طرح کی کیفیت ہے، اصحاب پیغمبر بڑے جوش اور ملال کے اندر ہیں، بڑے جذبے کے اندر ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش میں آتے ہیں اور صلح نامے پر اخیر کے اندر لکھا گیا ما قضا من محمد رسول اللہ، یعنی یہ عہد نامہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے۔ چنانچہ سہیل بن عمر نے انگشت نمائی فرمائی۔ سہیل بن عمر کہتا ہے کہ اس بات ہی کا تو جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، اس پر آپ لکھیے گا محمد بن عبداللہ، یعنی یہ معاہدہ اہل مکہ اور محمد بن عبداللہ کی جانب ہے کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، آپس میں ایک دوسرے کو پریشان، قتل و قتال نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ فاروق اعظم جوش میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کہ ہم میں انتقام اور جذبے کا جوش نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کہ آپ اپنے ساتھ ہمیں حضرت موسیٰ کے قوم کی
طرح سمجھتے ہیں ہم اپنی بوٹیاں بکھیر دیں گے لیکن آپ کے ساتھ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ کیا دین اسلام غلط ہے؟ کیا یا رسول اللہ کیا آپ جس دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا اللہ کا یہ وعدہ سچ نہیں ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے فاروق اعظم جوش میں آتے ہیں، بکھر پڑتے ہیں، تھامے نہیں تھمتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو تھامتے ہیں، ہوش دلاتے ہیں کہ عمر خاموش لگائیے گا۔ یعنی ظاہراً یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ محمد اور اس کے ساتھی دب کر کے صلح کر رہے ہیں، لیکن رب کی قسم یہ دب کر کے صلح نہیں ہے، بلکہ اس صلح کو قرآن عظیم نے فتح مبین کے نام سے موسوم کیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح کوئی معمولی صلح نہیں ہے، اس کو فتح مبین کا لقب دیا گیا قرآن کریم کے اندر۔ اس کے تاثرات اور اس کے اثرات فتح مکہ کے موقع پر ظاہر ہوئے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جس طرح سے خواب کے اندر وہ بات دیکھی تھی کہ میں اپنے صحابہ کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ خانہ کعبہ گیا ہوں اور کعبے کی چابیاں میرے ہاتھوں کے اندر ہیں، آپ کے اس خواب کی تعبیر فتح مکہ کے موقع پر چل کر پہنچتی ہے، پورا ہوتی ہے۔ حضرت عمر کو سمجھایا گیا، وہ خاموش رہے۔ غرضے کے اس معاہدے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ فرمایا۔ اخیر والا الفاظ محمد رسول اللہ کے مٹانے کی جب بات آئی، علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا، میں نے تو لکھ دیا، مجھ سے نہ ہو سکے گا، آپ اللہ کے سچے اور پاکیزہ رسول ہیں، میں رسول اللہ کو کیسے مٹا سکتا ہوں؟ غرضے کے رسول پاک علیہ السلام نے علی مرتضیٰ سے فرمایا چلیے بتلائیے، مجھے بتلائیے کہ رسول اللہ کس جگہ لکھا ہے۔ یعنی آپ امی تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، رسول پاک علیہ السلام کو اس الفاظ کو بتلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پین سے، اس قلم سے، جس چیز سے وہ معاہدہ لکھا گیا، آپ علیہ السلام نے اس کو رسول اللہ کو مٹایا۔ اس کے بعد وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ یہ صلح ہے، صلح حدیبیہ ہے۔ رب کی قسم ایک بات اور واضح کرتا چلوں، رسول پاک علیہ السلام تمام علوم کا خزانہ آپ کو دنیا کے اندر دے کر کے بھیجا گیا، اور اس معنی کر رسول پاک علیہ السلام کو امی رکھا گیا کہ اگر کوئی انسان ہے، اگر وہ دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات محدثین نے، مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر دنیا کے اندر رسول پاک علیہ السلام کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرتے، اگر دنیا میں کسی کے سامنے آپ اسٹوڈنٹ بن کر کے کسی اسکول میں کسی استاذ کے سامنے چل کر کے بیٹھتے، تو ظاہر بات ہے کہ استاذ بڑا ہوتا ہے، شاگرد چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ کسی کے سامنے علمی خزانہ سیکھنے کے لیے کسی کو اپنا استاذ دنیا کے اندر تجویز فرماتے، تو نعوذ باللہ وہ آپ سے بڑا ہو جاتا اور آپ مرتبے میں چھوٹے ہو جاتے۔ رب کی قسم آپ کا تو استاذ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ذات باری تعالی کی نگرانی میں ہر پیغمبر کی نگرانی ہوا کرتی ہے، رب ہی آپ کا معلم ہے، رب ہی آپ کا استاد ہے۔ یہ وجہ ہے رسول پاک علیہ السلام کے امی رہ جانے کی، امی ہو جانے کی۔ غرضے کے معاہدہ تجویز ہو گیا، لکھا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جو ہدی کے قربانی کے جانور تھے کہ ان کو یہی ذبح کر لیجئے اور سر مڈا لیجئے گا، احرام کھول دیجئے گا۔ غرضے کے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیسے دب کر کے صلح کرتے ہیں؟ ہم تو مکے جائیں گے، عمرہ کریں گے، تبھی ان جانوروں کو قربان کریں گے۔ آپ علیہ السلام بڑے بے چین سے ہیں۔ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آپ کے ساتھ اس سفر کے اندر موجود ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی بے چینی کو محسوس کیا، اور حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے شوہر، یہاں پر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بیوی کی کوئی بات بھی مان لینی چاہیے انسان کو، خالص یہی نہیں کہ بس اپنا ہی حکم چلائے۔ حضرت ام سلمہ آپ کی اور ہماری ماں امہات المؤمنین کو فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اے میرے پیارے شوہر، پہلے آپ اپنا
اپنے جانور کو قربان کیجئے گا، اپنے حلق کرائیے گا، بال مڈائیے گا، احرام کھول دیجئے گا۔ اس کے بعد میں رسول پاک علیہ السلام ان کاموں کو انجام دینے کے بعد جب باہر نکلے ہیں، اصحاب پیغمبر نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے بال کٹا لیے ہیں، آپ نے احرام کھول دیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے جابان صحابہ نے اس کام کو خوشی خوشی انجام دے دیا۔ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی تعبیر رسول پاک علیہ السلام کے اس پاکیزہ خواب کی تعبیر فتح مکہ کے موقع پر چل کر کے پوری ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو فتح مبین کے نام سے موسوم کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ غرضے کہ اس طرح کا یہ واقعہ اور دیگر واقعات صحابہ کرام کے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے۔ یعنی انسان ہر وقت یہ چاہے کہ تیری من جائے، کبھی کبھی بسا اوقات انسان کے سامنے ایسے موڑ اور ایسے راستے آتے ہیں کہ انسان ظاہراً وہاں پر اپنے آپ کو دبنے کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ دباوٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کے سامنے اس کے تاثرات غلبے کے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح سے صلح حدیبیہ کا غلبہ فتح مکہ کے موقع پر چل کر کے ظاہر ہوا ہے۔ رب کائنات ہمیں اصحاب پیغمبر اور رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک ادا اور آپ کے نقش قدم پر خوب تر خوب گامزن فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔